اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ ہجر آیت نمبر 89 سے لے کے 93 تک 5 آیت ہے، تو ہم 5 آیت پڑھنے جا رہے ہیں۔ آیت نمبر 89، وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ وقل، اور کہو، انی یعنی کہ میں ہوں، انا پھر ڈبل سے آنا بھی آ گیا، تو یقیناً میں ہوں، certainly I am, indeed I am، انا النذیر المبین، نذیر وارنر، جو ڈرائے، جو مطلب انذار کرے یعنی وارننگ دے، وہ ہے نذیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ویسے بھی تمام رسول جو تھے وہ یہی تھے نا، نذیر و بشیر، اس لیے کہ بشارت دیتے تھے جنت کی، اور نذیر یعنی ڈرا رہے، جہنم سے ڈرا رہے، غلط حرکتوں سے، ایول ڈیڈ سے بچا رہے تم کو کہ دیکھو مت کرو یہ۔ تو اللہ اب کہہ رہا ہے کہو ان سے کہ میں تو ہوں صرف ڈرانے والا، تم کو خبردار کرنے والا، وہ بھی کھلے عام۔ المبین کا مطلب ہے بالکل کلیئرلی اینڈ اوپنلی، کہ یہ نہیں ہے کہ تم اپنے سب ورڈز کو ایسے ڈھکے چھپے کر کے بولو، ایسا سب نہیں ہے۔ وقل، کہو ان سے، انی انا النذیر المبین۔ تو یہ اللہ نے اب ان کو علل اعلان کرنے کو کہا کہ کہو سب کو اعلانیہ کہ میں بالکل کھلم کھلا تم کو ڈرانے اور خبردار کرنے کے لیے آیا ہوں، وارن کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اینڈ سے آئی ایم انڈیڈ ہی دیٹ وارنس اوپنلی اینڈ وداؤٹ ایمبیگوٹی، شک اور شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے اس میں، ڈاؤٹ کی۔ اس کی جو نوٹ ہے 2012۔ In the ministry of Muhammad sallallahu alayhi wasallam there was no mincing of matters، یعنی ان کے جو رسالت کا دور ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس میں یہ نہیں ہے کہ تم اپنے الفاظ کو یا معاملات کو منہ میں ہی چبا چبا کے بولو، تاکہ ان کو چبا چبا کے بولو، تاکہ مطلب جیسے نہیں ہوتا کہ انسان جو ہے دھیمے دھیمے کبھی کوئی سن لے یا تو ٹھیک ہے، وہ نہیں بھی سنے تو یعنی مطلب ذرا اس کا ہنگامہ نہیں، آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا چبا چبا کے الفاظ کو بولنا جو ہے وہ منسنگ آف میٹرز ہے۔ نو کمپرومائزز ود ایول، اور جو بھی ایول ہے، برائی ہے، خرابی ہے، کرپشن ہے، شیطانی وسوسے، شیطانی جو مطلب ہے، اس کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرنے کا ہے۔ اگر لوگ ایول ہیں اور تم کو چاہ رہے کہ نہیں بھائی ہم یہ نہیں سنیں گے، اور اگر سنیں گے تو تم بھی ہماری یہ بات سنو، تو وہ کمپرومائز نہیں کرنا ہے۔ ایول واز ڈیناؤنسڈ ان انایمبیگیوس ٹرمز، جو بھی ایول تھا اس کو بالکل مطلب اس کا انکار کرو، اور وہ بھی یعنی ڈاؤٹ فل الفاظ میں نہیں، کھلے عام۔ مبین، کیونکہ مبین کیوں آیا پھر وہاں پر؟ مبین جو ورڈ ہے implies both openness and clearness, that is freedom from ambiguity۔ مبین کا مطلب ہے کہ وہ دونوں چیزیں کھلم کھلا اوپن اور کلیئر یعنی بہت ہی صاف شفاف، اس طرح سے بولو کہ جس کے اندر فریڈم فرام ایمبیگوٹی ہے، کہ یعنی اس کے اندر شک اور شبہات کی بالکل کوئی گنجائش نہیں ہے، وہ اس سے بالکل آزاد ہے، ہر چیز کو برابر سے کھول کے بولا گیا ہے۔ اب ہے آیت نمبر 90، کما انزلنا علی المقتسمین۔ تو یہاں پر کیوں اللہ نے ایسا کہا کما، جسٹ لائک، یعنی جیسے کہ، انزلنا علی المقتسمین، کہ وہ مقتسمین تھے جو یعنی کہ مطلب سب اس کی تقسیم کر دیا انہوں نے۔ تقسیم کرنے کا مطلب ہے ڈیوائڈ، تو جو اس کو ڈیوائڈ کر چکے ہیں اور جس نے بھی اس کی تقسیم کر دیا ہے، حصے بکھرے کر دیا ہے کہ تم یہ لو، ہم یہ نہیں مانیں گے اور ہم وہ نہیں مانیں گے،
تو اللہ کہتا ان کی طرح کما انزلنا جن پہ اتارا گیا تھا علی المقتسمین، اور انہوں نے اس کو ٹکڑے بکھرے کر دیے، حصے کر دیے، ٹکڑے کر دیے اس کے. جو پسند آیا رکھ لیا، جو نہیں پسند آیا، جو نہیں جچتا تم کو نہیں کرنا ہے جو چیز کو، اس کو تم نے رد کر دیا. تو یہ چیز کو کرنے والے جو لوگ تھے وہ جوز اور کرسچن بھی ہیں، اور پھر جو بھی اس وقت کے جو بھی منافق لوگ جو تھے وہ بھی، اور جو مشرک لوگ تھے کہ جنہوں نے سارے بتوں کی پوجا کر رہے تھے کعبہ شریف کے آس پاس کے، تو وہ لوگ بھی تھے. تو چاہے کوئی بھی ہو، اگر کوئی بھی حرکت کرے گا تو اللہ تو اس کو نہیں چھوڑنے والا نا. آف جسٹ سچ رات، یعنی بالکل صحیح ہے یہ ایک دم، اور اس کے اوپر اللہ کا یہ غصہ ہونا بالکل صحیح ہے، کیونکہ تم اللہ کی کتاب کو، اسکرپچر کو ایسے حصے بکھرے اپنی منمانی نہیں کر سکتے. Of just such wrath as we send down on those who divided scripture into arbitrary parts. یعنی ان لوگوں نے اپنے خود مختاری ہو کر، یعنی کہ کتنے بڑے ظالم ہوئے وہ، کہ تم نے جو من مانی کی، کہ جو پسند آیا رکھا، جو نہیں. اور اس کے لیے بات آتی ہے کہ یہ جوز اور کرسچن کی بات ہے. اس کی نوٹ ہے 2013. The commentators differ as to the precise signification of verses 90 and 91. تو ابھی ہم نے 90 پڑھا اور 91 ابھی ہم پڑھیں گے. تو اس کے اندر کس کے بارے میں بولا جا رہا ہے؟ Are the persons referred to in the two verses the same or different? یعنی 90 نمبر کی جو آیت ہے جو ابھی ہم نے پڑھی، اور ابھی 91 جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں، تو اس کے اندر جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے وہ لوگ کون ہیں؟ کیا یہ وہی لوگ ہیں سیم کہ یہ الگ الگ لوگ ہیں؟ اینڈ ہو آر دے، اور وہ کون تھے؟ تو تب ابن کثیر جو ہے ان کے ویو میں فار وچ دیر از گڈ اتھارٹی دیٹ دا ٹو کلاسز آف پرسنز ور ڈفرنٹ بٹ سملر. یعنی کہ یہ جو دو طرح کی جو لوگ ہیں یہ مطلب الگ الگ علیحدہ ہیں لیکن ملتے جلتے. کیونکہ اگر یہودی لوگ جو ہے جوئش وہ آ رہے ہیں، اب جو لوگ کرسچن بنے وہ کون تھے؟ وہ جوئش مسیح تھے نا. عیسیٰ علیہ السلام کون تھے؟ وہ بھی ایک جو تھے. بی بی مریم کون تھی؟ وہ بھی جوئش جو تھی. تو اس طرح سے وہ لوگ ملتے جلتے، مگر وہ اب ادھر آ گیا کہ اب وہ کرسچنز بن گئے، یعنی کہ جو بھی بعد کے سب آنے والے لوگ ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، تو یعنی جوز اور کرسچن. تو ان لوگوں نے کیا نا حصے بکھرے کتاب کا، اللہ کی اسکرپچر کا. who took out of scripture what suited them. ان کو جو چیز سوٹ ہوتی تھی ان لوگوں نے وہی رکھا اس کے اندر، تورات کے اندر، اور جو نہیں پسند ہے اس کو نکال دو اندر سے. and ignored or rejected the rest. اور باقی سب کو انہوں نے یہی کیا. اب ہے آیت نمبر 91 جس کا یہاں ذکر ہو رہا تھا اندر. الذین جعلوا القرآن عیزین، وہ لوگ، وہاں پر ابھی آ گیا وہ دو کے بارے میں، اب یہاں پر الذین جعلوا، تو وہ لوگ جنہوں نے کیا القرآن، قرآن کو. تو اب یہ قرآن ہے وہ القرآن عیزین. عیزین کا مطلب ہے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اس کے مطلب بوٹیاں کر دی، قرآن کی بوٹیاں کر دی، شریڈ کر دیا اس کو پورا. تو سوچ لو یہ بھی تو وہ لوگ تھے نا اس وقت مکہ کے اندر، اور آج بھی ہوں گے. تو اللہ نے تو یہ آل ٹائم کے لیے ہے نا، ہمارا قرآن تو آل ٹائم کے لیے ہے. تو اب اس کے اندر اللہ نے جو بات کہی کہ کر دیا ہے قرآن کو عیزین، یعنی کہ بہت ہی ٹکڑے ٹکڑے، چندی چندی. سو آلسو آن سچ، تو ابھی آ گئے سو آلسو آن سچ، اور یہ ان کی بھی بات ہے. who have made قرآن into shreds as they please. اس کی نوٹ ہے 2014، اور اس میں ہم کو پتا چلے گا کہ کیا ہے وہ بات. پہلے تو جوز اور کرسچن کی تھی، اب یہاں پر دا مکن پیگنز، یعنی مشرکین مکہ، وہ مشرک لوگ جو شرک کر رہے تھے. ان دا ارلی ڈیز آف اسلام، یعنی اسلام کے بالکل شروعات کے دن تھے وہ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 40 ایئرس کے پھر ان پر قرآن نازل ہوا. اب وہ شروعات ہے مطلب اسلام کی.
in order to dishonor and ridicule the Quran. اور یہ لوگ چاہتے تھے کہ ہم جو ہے اس قرآن کو معاذ اللہ یعنی ہم اس کی ڈس ریسپیکٹ کریں، ڈس آنر کریں، یعنی کہ مطلب عزت نہ کریں اور اس کی مذاق اڑائے، ٹھٹا اڑائے، ریڈیکیول دا قرآن. تو اب اس کے ان لوگ نے ڈیوائڈیڈ واٹ واز سو فار ریویلڈ، یعنی جو بھی کچھ اب تک آ چکا تھا قرآن، تو اس وقت تک یعنی جو بھی قرآن آ چکا تھا تھوڑا تھوڑا انٹو بٹس، تھوڑا تھوڑا نا، تو ان لوگوں نے وہ تھوڑا تھوڑا قرآن جو ہے اس کو تقسیم کر دیا، اس کو بانٹ دیا. اینڈ اپورشن دیم ٹو پیپل کمنگ آن پلگریمیج ٹو مکہ بائی ڈفرینٹ روٹ. یعنی وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ سب جگہ پہ جاؤ اور جہاں سے بھی مطلب اگر آ رہے ہیں نا حاجی لوگ حج کرنے کے لیے، تو ان کو وہ فلانی جگہ سے جو آنے والے ہیں یمن سے وہ یہ رستے سے آئیں گے اور وہ وہاں سے یہ، تو جو ایسے رستے الگ الگ طرح کے الگ الگ ڈفرینٹ، وہاں پر جا کے لوگ حاجیوں کا انتظار کرتے تھے کہ جب وہ لوگ آ جائیں تو ان کو ہم یہ ٹکڑے ٹکڑے ایسے مطلب قرآن کے ہم ایسے مطلب ٹکڑے ٹکڑے کر دیں کہ جس کا مطلب میننگ بھی نہ سمجھ میں آئے. تو وہ لوگ یہ کرتے تھے اور بہت ہی مذاق اڑاتے تھے کہ پتہ چلے گا ابو جہل کہے گا اچھا وہ فلانی سورہ جو ہے وہ تو ایسا کرو تم لے کے جاؤ، اور پھر بولے گا وہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی وہ بتایا نا وہ میں لے کے جاتا ہوں، اور ہنس رہے خوب مذاق اڑا رہے. تو یہ ہو رہا تھا وہاں پر، سلینڈرنگ اینڈ ابیوزنگ دا پروفیٹ آف اللہ، معاذ اللہ، استغفر اللہ. تو یہ قرآن کے لیے بھی یہ بات پھر آ ہی گئی 91 میں، اور وہاں پر تورات اور انجیل کے لیے تھی. اب ہے آیت نمبر 92، فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. فَوَرَبِّكَ، وَرَبِّكَ یعنی کہ ڈیفینیٹلی یعنی شیورلی آپ کا رب، ربی کا ہے نا، کا مینس یور، تو آپ کا رب جو ہے لَنَسْأَلَنَّهُمْ، آ گیا شدہ اس پہ نون پہ آگے نا، لَنَسْأَلَنَّ، تو یہ کیا ہے کہ ہم پوچھ کے رہیں گے، اکاؤنٹ لے کے رہیں گے. اس میں زور ہے، شدہ اور مد کی بات جب بھی آتی ہے اس میں زور ہوتا ہے. فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، سب کو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ جوز ہو، کرسچن ہو، مسلمان ہو، نام کے مسلمان ہو، مشرک ہو، بت پرستی کرنے والے جو بھی ہو. اللہ نے کہا ان سب کو، اجمعین کا مطلب ہے آل آف دیم، ان سب کو ہم ان کے اکاؤنٹیبلٹی کر کے رہیں گے. اللہ نے کتنی چھوٹی سی آیت ہے اور اس میں دیکھو کتنا زور ہے اس کے اندر. Therefore by your Lord, therefore by your Lord یعنی کہ مطلب تمہارے رب کی قسم، we will، زبان میری ٹویسٹ ہو رہی ہے، we will of a surety، ہم یقیناً call them to account، ان کو حساب دینا پڑے گا، ہم ان سے حساب لے کے رہیں گے. کتنی زبردست بات اس کے اندر، یہ آیت اتنی چھوٹی ہے، کتنی چھوٹی ہے، ایک چھوٹی سی اتنی چھوٹی سی لائن ہے، انڈیکس فنگر جتنی. فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تو یقیناً آپ کے رب کی قسم ہم ان سے اس کا حساب لے کے رہیں گے. اللہ چھوڑے گا کیا؟ آیت نمبر 93، اما کانو یعملون، اب یہ اس کے کنٹینیوٹی میں ہے. اما کانو یعملون، بس 3 ورڈز ہیں. جو کہ انہوں نے، یا کانو دے یوز ٹو ڈو، یعملون ڈیڈس یعنی جو عمل وہ کر رہے تھے. تو ہم وہ جو آگے جو 92 اور 93 جو ہے وہ جوڑ کے پڑھنے والی ہے ایکچولی، تو کہ اما کانو یعملون، جو وہ عمل کر رہے تھے، تو یعنی ہم ان سے اس کا اکاؤنٹ لے کے رہیں گے جو وہ عمل کر رہے تھے. فار آل دیئر ڈیڈز، اتنی چھوٹی آیت ہے 93، اور اس کے اندر ہے 2015 اس کی نوٹ ہے، those who ridicule scripture in any form will all be called to account for their insolence.
For they are all alike. چاہے وہ کوئی بھی ہو وہ سب ایک جیسے ہی ہے. چاہے وہ مطلب کافر ہو، مشرک ہو، جوز ہو، کرسچن ہو، مسلمانوں کے اندر جو بھی ہو، منافق ہو، یہ سب آ جاتے پھر اندر. اللہ نے کہا نا وہ چاہے جو بھی ہو وہ سب کے سب ایک جیسے ہی ہے بھائی. Those who ridicule scripture یعنی جو مذاق اڑاتے ہیں اللہ کے کلام کی in any form، کیسے بھی فارم میں. کبھی کبھی کوئی عادتوں کو لے کے اندر سے آیت، میرا مطلب آیتوں کو لے کے مسلمان لوگ بھی کچھ کچھ بولتے رہتے، نہیں اس کو جوائن کرنا کبھی بھی. اور کبھی بھی کسی بھی بات کے لیے کوئی بھی مذاق نہیں بنانا اللہ کے کلام کو، اللہ کے کلموں کو اور اللہ کی آیتوں کو کبھی بھی نہیں بنانا مذاق. تو جو لوگ اسکرپچر کا مذاق اڑاتے تھے in any form will all be called to account. ان سب کا حساب لیا جائے گا for their insolence، کہ جو بھی وہ گستاخی کر رہے تھے، بے ادبی کر رہے تھے، اس کا ان کو حساب دینا پڑے گا. for they are all alike، یہ سب کے سب ایک جیسے ہیں، سب کے سب ایک جیسے ہیں. اسی لیے اللہ نے سب کو ایک کیٹیگری بنا دیا. جو بھی مذاق اڑائے گا اللہ کے کلام کی، اللہ کے رسولوں کی، تو اس کا تو پھر سمجھو بیڑا غرق ہی ہے. اللہ ہم سب کو اس سے ضرور بچائے. اللہم ربنا لا تجعلنا منہم، آمین.